السلام علیکم IMIS کے تمام فوکل پرسن، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم SSR کے سٹیپ 4 پہ کام کریں گے۔ اس سے پہلے سٹیپ 1، 2، 3 ہم مکمل کر چکے ہیں۔ سٹیپ 4 اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ایک دو سٹیپ پہ ہم کام کر سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں بٹگرام کے ایک اسکول سے لاگ ان ہوں۔ سٹیپ 4 پہ ہم موجود ہیں۔ انرولمنٹ بائی ایج گروپ SSR 2024-25 GPS پروگرام سے ہم لاگ ان ہیں۔ جس طرح میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ IMIS میں جو بھی ڈیٹا آپ لوگوں کا اپڈیٹڈ ہو اس کے مطابق SSR میں وہ ڈیٹا پچ ہوتا ہے۔ یہ انرولمنٹ ہے، کلاس وائز انرولمنٹ ہے، بلکہ ایج گروپ کے کلاس وائز بائی ایج گروپ انرولمنٹ ہے۔ اور اس میں وہ تمام بچوں کی ڈیٹیل موجود ہے جو کہ آپ کے IMIS میں اسٹوڈنٹ MIS پہ جو ڈیٹا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بیسیکلی کلاس وائز انرولمنٹ بائی ایج گروپ آپ لوگوں نے دینا ہے۔ اس سے پہلے اس پہ جو اینول اسکول سینسز میں بھی آپ اس کو ایک ہارڈ کاپی پہ اس طرح اس ڈیٹا کو آپ بائی ایج اس کو تقسیم کرتے تھے۔ مطلب کہ یہاں پہ دیکھیں نرسری میں آپ کے پاس ٹوٹل بچے جو ہیں اس میں سے 4 سال کے کتنے بچے ہیں، 5 سال کے کتنے بچے ہیں، 6 سال کے کتنے بچے ہیں۔ پھر اس طرح پریپ کلاس ہو گیا کہ آپ کے پاس جو 4 سال کے پلس یعنی جن بچوں کی عمر 4 سال یا اس سے زیادہ ہو تو وہ پریپ میں کتنے ہیں، وہ 5 سال کے پریپ میں کتنے ہیں، 6 سال پلس کے بچے جو ہے وہ 6 میں پریپ میں کتنے ہیں، 6 سال پلس، اور پھر 7 سال پلس کے بچے جو ہے وہ پریپ کلاس میں کتنے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ پورا فارم فل کرنا ہے پہلے اسی طرح تمام بچے۔ لیکن یہ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ پریپ میں جو ایج وائز آپ بچے لکھیں گے کہ ہمارے پاس 4 سال کے اتنے بچے ہیں، 5 سال کے اتنے ہیں، 6 سال کے اتنے ہیں، ان تمام کا ٹوٹل جو ہے وہ آپ کی کلاس وائز ٹوٹل سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے پاس ٹوٹل بچے ہیں وہ اور ان کا جو کیلکولیشن ہے وہ سیم ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح فرسٹ کلاس کا، پھر سیکنڈ کا، پھر تھرڈ کا، پھر فورتھ کا، اور اسی طرح ففتھ کا آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ یہاں تک 21 سال کے بچے تو غالباً ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے بچوں کا ڈیٹا یہاں پہ فیڈ کرنا ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کے پاس 5th کلاس ہے تو 5th کلاس میں آپ کے پاس 7 سال کے کتنے بچے ہیں، 8 سال کے کتنے بچے ہیں، 9 سال کے کتنے بچے ہیں، اور 10 سال کے کتنے بچے ہیں۔ ایک بات اس میں ضرور یاد رکھیں کہ اس میں بچیاں شامل نہیں ہیں، کیونکہ یہ صرف بوائز کا ڈیٹا ہے، بلکہ بچوں کا ڈیٹا ہے، لڑکوں کا ڈیٹا ہے، لڑکیوں کا ڈیٹا اس میں شامل نہیں ہے، ان کا الگ ٹیب ہے۔ پھر یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ریپیٹر، اس میں سے بچے کتنے ہیں جو پچھلے سال فیل ہو گئے تھے۔ آپ اس جب سیل پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ایڈیٹیبل ہو جائے گا، پھر اس میں آپ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ریپیٹر کتنے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ 5th میں کتنے ریپیٹر ہے، پھر آگے اسی طرح پریپ میں کتنے ریپیٹر ہے، پھر 1 میں کتنے ہیں، سیکنڈ میں کتنے، تھرڈ میں کتنے ریپیٹر بچوں کے بعد پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں نان مسلم جو غیر مسلم بچے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ بھی کلاس وائز آپ نے ان کی تعداد اس طرح لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ادر نیشنلٹی کے کتنے بچے ہیں، افغانستان کے علاوہ ادر نیشنلٹی، کیونکہ افغان بچوں کے لیے الگ ٹیب ہیں، اگر کوئی اور غیر ملکی بچے ہیں تو وہ آپ اس میں ان کی تعداد لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد حافظ قرآن کتنے ہیں وہ آپ نے ادھر لکھنے ہیں،
کہ اس کلاس میں حافظ قرآن بچے کتنے ہیں، اس کلاس میں حافظ قرآن کتنے ہیں، اس میں کتنے ہیں، اس میں کتنے ہیں، اس ترتیب کے ساتھ. ٹھیک ہے، کلاسیں یہاں پہ موجود ہیں تو کلاسوں کے اگینسٹ لکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ 5th میں بچہ حافظ قرآن ہو اور آپ لوگ 4th میں لکھیں. ٹھیک ہے، اس کی ریلیونٹ رو میں لکھنا ہے. پھر حافظ قرآن کے بعد یتیم بچے کے عارفن بچے کون کون سے کلاسوں میں بچے یتیم بچوں کی تعداد کتنی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ افغان ریفیوجی. ٹھیک ہے، افغان نیشنلٹی کے بچے جو ہیں اس میں جو ریفیوجی ہے اور نان ریفیوجی ہے وہ الگ الگ، ان دونوں کے الگ الگ ٹیب ہیں. افغان ریفیوجی کی الگ ہے، افغان نیشنل نان ریفیوجی کی الگ ہے. تو اس طرح اس ترتیب کے ساتھ پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے. جب اس طرح مکمل ڈیٹا آپ لوگ ڈال دیں گے پھر ان کے بعد آپ اس کو نیکسٹ پہ کلک کریں گے. جب نیکسٹ کریں گے تو پھر آپ کے پاس لڑکیوں کا ٹیب جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا. یہ گرلز کا ڈیٹا ہے اب اس میں. ٹھیک ہے، اس میں یہاں پہ یاد رکھیں 4 ٹیب پہ پھر آپ کلک کر کے واپس بھی جا سکتے ہیں. اس میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے بچوں کی تعداد میں اور پھر آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ کہاں پہ میں نے غلطی کی اور اس سرنو آپ ڈیٹا اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریسیٹ بٹن پہ کلک کر کے دوبارہ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں. تو یہ ڈیٹا ریسیٹ ہو جائے گا اپنی پرانی پوزیشن پہ، یہ ٹیپ چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اسٹیپ 5 پہ جب ہم آ جاتے ہیں تو اسٹیپ 5 پہ وہی بچوں کا ڈیٹا ہے لیکن گرلز جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ڈیٹا لکھنا ہے. مطلب لڑکیوں کا ڈیٹا آپ نے لکھنا ہے. لڑکوں کا ٹیپ اسٹیپ 4 میں ہے اور لڑکیوں کا اسٹیپ 5 میں ہے. اور یہاں پہ بھی اس ترتیب سے آپ لوگوں نے ڈیٹا دینا ہے کہ کون سے کلاس میں بچے کی عمر کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب پریپ کلاس ہے، پریپ کلاس میں آپ کے پاس 3 سال کی کتنی بچیاں ہیں، 4 سال پلس کی کتنی بچیاں ہیں، 5 سال پلس کی کتنی بچیاں ہیں، 6 سال پلس کی کتنی بچیاں ہیں. اس طرح 1 کلاس میں 4 سال پلس کی کتنی بچیاں ہیں، 5 سال پلس کی کتنی بچیاں ہیں، 6 سال پلس. اسی طرح بچوں کی عمر کے مطابق آپ نے ہر کلاس کے اگینسٹ ایج کے نیچے اس کی انٹری کرنی ہے. پھر اسی طرح آگے اس میں ریپیٹر بچیاں، پھر نان مسلم، پھر ادر نیشنلٹی کی بچیاں، پھر حافظ قرآن بچیاں، پھر عارفن بچیاں اور پھر آگے افغان ریفیوجی اور نان ریفیوجی. اسی طرح دونوں ٹیپ کو آپ لوگوں نے فل کرنا ہے. اس میں ایک مسئلہ آئے گا آپ لوگوں کے پاس، وہ کیا ہے کہ بعض اسکولوں میں بچیاں موجود ہوں گی لیکن یہاں پہ اس ٹیب میں ان کو ڈیٹا شو نہیں کرے گا. اس کا مین وجہ کیا ہوگی؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ اسکول جو ہے وہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے کوئی ایجوکیشن سلیکٹ نہیں کیا ہوگا. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے آپ اسکول پروفائل میں جائیں گے. ہم اسکول کی پروفائل کو سلیکٹ کرتے ہیں، مثال کے ACGPS پروگرام کا. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اس اسکول میں تو بچیاں بھی شو ہو رہی ہیں نا، اگر آپ کے پاس کسی اسکول میں بچیاں موجود ہے، ڈیٹا IMIS میں موجود ہے لیکن شو نہیں ہو رہی ہیں بچیوں کا ڈیٹا، تو آپ لوگوں نے اسکول کی پروفائل میں جانا ہے. اسکول کی پروفائل پر آنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ دیکھیں اس پین والے نشان پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپڈیٹ پہ کلک کریں. آل رائٹ، جب آپ اپڈیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ اسکول کی جو پروفائل ہے وہ آپ کے پاس ایڈیٹیبل موڈ میں آ جائے گی. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ یہاں پہ کوئی ایجوکیشن نو ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی ایجوکیشن کو یس کر کے یہاں سے اپڈیٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. جب آپ یہاں پہ اپڈیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ اپڈیٹ ہو جائے گا اور پھر آپ کے پاس یہاں پہ گرل اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیل شو ہو جائے گی. تو اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح بوائز کی ڈیٹیل آپ نے
آپ لوگوں نے فل کیے تھے. اسی طرح ان کے ڈیٹیل فل کرنے کے بعد آپ نیکسٹ کریں گے. نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں گے، اسٹیپ نمبر 6 پر. ٹھیک ہے، اسٹیپ نمبر 6 میں پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ کلاس وائز، سیکشن وائز اور کلاس وائز تعداد دینی ہے کہ نرسری میں آپ کے پاس ٹوٹل بچے کتنے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کی ٹوٹل سیکشن کتنے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب یہاں پہ ترتیب نہیں ہے کلاسوں کی، 5th میں ٹوٹل کتنے بچے ہیں. ٹھیک ہے جی، سیکشن کتنے ہیں. مثال کے یہاں پریپ پہ آپ کے پاس بچوں کی تعداد کتنی ہے، 70. اس میں سیکشن کتنے ہیں، مثال کے طور پہ 2. اسی طرح پھر فرسٹ میں آپ کے پاس بچوں کی تعداد کتنی ہے، پھر آگے سیکشن اس میں کتنے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سیکنڈ میں بچوں کی تعداد کتنی ہے، پھر آگے اس میں سیکشن کتنے ہیں، مثال کے طور پر 2. اسی طرح آپ لوگوں نے فل کر کے نیکسٹ کرنا ہے. ریسیٹ تو میں نے اس لیے کیا کہ وہ کسی اور کا اسکول ہے. جب اسٹیپ 7 پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہائر سیکنڈری کی جو بچے ہیں ان کی تعداد اس طرح کلاس وائز تعداد آپ لوگوں نے لکھنی ہے. یہ صرف ہائر سیکنڈری اسکولوں کے لیے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس ترتیب کے ساتھ بچوں کی تعداد اس کے ساتھ، یہ جو کلاس وائز نہیں ہے ان کا ڈیٹا وہاں پہ دینا ہے سیکنڈ ایئر میں. ٹھیک ہے، فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں یہاں پہ 11 اور 12 کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے جی، چونکہ اس وقت ہم ایک پرائمری اسکول کے یوزر سے لاگ ان ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ شو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک ہمارے 7 اسٹیپ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تو یہاں تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.